میں ایک پاکستانی جاسوس مارچ 1974 میں گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کر کے بخیریت دلی پہنچ چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے، سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گورکھپور کے مشن کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دلی پہنچ چکا تھا۔ گورکھپور سے دلی پہنچنے تک ہم نے مشن کے متعلق اپنے جانباز ہیرو حبیب اور قیصر سے کوئی بات نہ پوچھی۔ دلی اسٹیشن سے میں سب کو ہمراہ لے کر ساتھیوں کے گھر آ گیا۔ یہ رات ہم نے بہت خاموشی سے بسر کی۔ باوجود بے حد تجسس کے میں نے حبیب اور قیصر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ٹینشن کے جال سے نکلنے کے لیے آرام کی بہت ضرورت ہے۔ دوسرے روز ناشتے کے بعد ہم سب ملے۔ میں نے حبیب اور قیصر کو کامیابی سے مشن مکمل کرنے اور زندہ بچ نکلنے پر بہت مبارکباد دی۔ میرے ساتھیوں نے بھی بڑھ بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ عارف اور نذیر بھی ہمارے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں نے حبیب اور قیصر کو کہا کہ اب وہ تفصیلاً بتائیں کہ ٹینکر کے نیچے لیٹنے کے بعد واپسی تک ان پر کیا بیتی اور کس طرح وہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ حبیب نے بات شروع کی۔ اس نے کہا، گیٹ پر ٹینکر کے رکتے ہی قیصر اور میں نہایت آسانی سے ٹینکر کے نیچے پہنچ گئے۔ قیصر نے تو ٹینکر کے نیچے لگی سٹیل پلیٹ میں سوراخ ڈھونڈ لیا اور ان میں راڈ پھنسا کر اپنی بیلٹس فٹ کر لی، لیکن مجھے سوراخ ڈھونڈنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ قیصر نے میری مدد کی اور موزوں سوراخوں میں میرے راڈ ڈال کر میری بیلٹس کو ان میں فٹ کر دیا۔ ہم دونوں کو بیلٹس پر لیٹے بمشکل چند سیکنڈ گزرے تھے کہ پھاٹک کھلنے کی آواز آئی اور ٹینکر چل پڑا۔ آئل ٹینک کے قریب جا کر ٹینکر رکا۔ اندازے کے مطابق وہاں ٹینکر پر پیٹرول لوڈ کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ 2-4 منٹ اسی صورت میں گزارنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہماری اس حالت میں موجودگی کا کسی کو پتہ نہیں چلا اور ٹینکر میں پیٹرول بھرنے کی آواز ہمیں سنائی دی تو ہم نے بیلٹس پر لیٹے لیٹے اپنے اوور آل پہن لیے۔ ہم دونوں نے 2 بام نکال کر بینڈیج ٹیپ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے ٹینکر کی پلیٹ کے ساتھ چسپاں کر دیے اور بینڈیج ٹیپ سے بموں کو 4 مختلف جگہوں پر لگا کر انہیں اتنا محفوظ کر دیا کہ سفر کے دوران سڑک پر جھٹکوں کی وجہ سے بم کہیں گر نہ جائیں۔ سیفٹی بیلٹس نے ہمیں جھٹکوں سے گرنے سے بچا لیا۔ ہمارے تھیلوں میں ایک بم، پسٹل، گولیاں اور خنجر تھے۔ تھیلے ہم نے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ پیٹرول لوڈ کر کے ٹینکر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پہلی چیک پوسٹ روانگی کے 1.25 گھنٹے کے بعد آئی۔ وہاں سے کلیئرنس کے بعد ٹینکر آگے چل پڑا۔ دوسری چیک پوسٹ تقریباً 20 منٹ کے بعد آئی۔ ہم اس سارے سفر کے دوران صرف سڑک اور عمارت کی 5-6 فٹ کی بلندی ہی دیکھ سکتے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب خاردار تار کی ایک گھنی باڑ لگی ہوئی تھی۔ ٹینکر نے اس سڑک پر اپنی رفتار کم کر دی کیونکہ سامنے سے بھی جیپیں اور ٹرک آ رہے تھے۔ سڑک پہاڑی کے اوپر اس کی گولائی کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سڑک اب ڈھلوان میں جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں ایک جانب پہاڑی اور دوسری جانب ہموار زمین نظر آئی۔ اس ہموار زمین پر بنا ہوا رن وے صاف دکھائی دے رہا تھا اور جو پہاڑی میں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ رن وے آنے سے پہلے ہی ٹینکر ایک سرنگ میں داخل ہو گیا اور تقریباً 100 میٹر پر جا کر رک گیا۔ ہم نے بام پر 20 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا۔ اتنی دیر میں ٹینکر سے پیٹرول سرنگ میں بنے ہوئے ٹینکس میں منتقل کیا جانے لگا۔ سرنگ میں بجلی سے روشنی کی گئی تھی جو باہر کی روشنی سے بہت کم تھی۔ ہم نہایت آہستگی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ٹینکوں کی دوسری جانب سے ٹینکر سے باہر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سرنگ آگے جا کر پہاڑ میں کھدے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اوور آل پہننے کی وجہ سے ہم پر کسی نے شک نہیں کیا اور ہم اس ہال تک پہنچ گئے۔ وہ ہال اتنا بڑا تھا کہ اس میں جہازوں کے کئی ہینگر سما جائیں۔ اس ہال میں 2-3 مختلف اقسام کے درجنوں جنگی جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں کی پارکنگ میں بجلی کی اتنی روشنی تھی کہ دن کے اجالے کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں پر درجنوں ٹیکنیشین ہمارے جیسے اوور آل پہنے جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوسرے بام میں اب سے 15 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا اور جہازوں کی طرف چل پڑا۔ جب میں ہال کے تقریباً درمیان میں پہنچا تو مجھے سرنگ کا وہ دھانا دکھائی دیا جس میں میدانی رن وے داخل ہوتا تھا۔ سرنگ میں تقریباً آدھا کلومیٹر لمبا رن وے بنا ہوا تھا۔ اسی پوائنٹ سے ہینگر میں کھڑے جہاز ٹیک آف کے لیے سٹارٹ ہوتے تھے اور سرنگ سے نکلنے تک ان کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہوگی کہ وہ میدانی رن وے کا کچھ حصہ طے کر کے ہی محو پرواز ہو جاتے ہوں گے۔ میں جہازوں کی طرف یہ سوچ کر بڑھا کہ کسی بھی جہاز کی کاکپٹ میں موقع دیکھ کر بم پھینک دوں گا اور یہ موقع مجھے جلد ہی مل گیا۔ میں بم ایک جہاز میں پھینک کر قیصر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس پارکنگ میں 7-8 حصوں میں بنی ہوئی ایک چھوٹی چوڑائی کی ریل کی پٹڑی کو دیکھ رہا تھا
جو رن وے والی سرنگ کے ہال کے خاتمے کے قریب ہی ایک پٹڑی میں شامل ہو جاتی تھی اور پٹڑی ایک سرنگ میں چلی جاتی تھی۔ ہم نے جو ٹائم ٹینکر والے بمبوں میں سیٹ کیا تھا اس میں اب صرف 9 منٹ باقی تھے۔ قیصر نے سرگوشی سے مجھے کہا کہ یہ پٹریاں یقیناً جہازوں میں بم لادنے والی ٹرالیوں کے لیے بنی ہیں اور سرنگ میں داخل ہونے والی پٹڑی اسلحے خانے کو جاتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا اور اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور میں ٹینک والی سرنگ سے باہر جانے کو چل پڑا۔ قیصر نے سرنگ میں کیا کیا یہ اسی سے پوچھیے۔ اس پر قیصر نے بتایا کہ میں وقت کی کمی کے باعث سرنگ میں داخل ہو کر بھاگنے لگا۔ یہ پٹڑی ایک جگہ ختم ہو جاتی تھی، وہاں بھی ایک سرنگ میں جس میں ٹرک آ سکتے تھے بنی ہوئی تھی۔ جہاں پٹڑی ختم ہوتی تھی وہاں ترتیب سے مختلف سائز کے بم اور راکٹ سینکڑوں کی تعداد میں پڑے تھے، جن کی نگرانی پر ایئر فورس کے 2 گارڈ اور ایک آفیسر تھا۔ تینوں نے اوور آل پہن رکھے تھے۔ دونوں گارڈ مسلح تھے جبکہ آفیسر کے پاس ظاہری طور پر کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اوور آل کی وجہ سے مجھے گارڈز تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں ایک گارڈ کے قریب گیا اور انتہائی پھرتی سے خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دی۔ بم پر میں نے صرف 10 منٹ کا وقفہ سیٹ کیا تھا۔ میں نے بیک وقت اپنا بموں کے سٹاک کے ساتھ رکھا اور گارڈ کی سٹین گن اٹھا لی۔ اس سارے واقعے کا دوسرے گارڈ کو اس وقت پتہ چلا جب میں اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے بھی خاموشی سے جہنم واصل کر دیا۔ ان کے آفیسر نے دوسرے گارڈ کا حشر دیکھ کر اپنے اوور آل کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک پستول نکالنا چاہی۔ پستول کو وہ ابھی پوری طرح سے نکال نہیں سکا تھا کہ میں نے مشین گن سے اس پر 3-4 گولیاں چلا کر اسے وہیں ڈھیر کر دیا اور پھر میں نے سرنگ کے دھانے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سرنگ میں سٹین گن چلنے کی آواز کئی گنا بڑھ گئی تھی لیکن کوئی آواز کی سمت کا تعین نہیں کر سکا۔ دھانے پر 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ مجھے اوور آل پہنے اور ہاتھ میں سٹین گن لیے دیکھ کر وہ مجھے عملے کا ہی فرد سمجھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اندر گولیاں کس نے چلائیں۔ اتنی دیر میں بھاگنے کی وجہ سے میں اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا تمہیں نہیں پتا؟ ان دونوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ تو میں نے ان کے اس سوال کا جواب سٹین گن کی گولیوں سے دیا۔ سڑک کے تھانے کے قریب حبیب میرا منتظر تھا۔ ہم نے ٹرکوں اور جیپوں کی پارکنگ کی طرف دوڑ لگائی۔ ابھی ہم پارکنگ کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ ہمیں پہلا دھماکہ سنائی دیا۔ ہم بھاگم بھاگ پارکنگ میں کھڑے ایک ٹرک کی طرف پہنچے۔ ٹرک میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ دوسرا دھماکہ اور ساتھ ہی تیسرا اور پھر تو دھماکوں اور شولوں کا سلسلہ بند گیا۔ میں نے ٹرک میں چابی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیش بورڈ سے تاریں نکالی اور انہیں جوڑ ہی رہا تھا کہ ٹرک تھر تھرانے لگا، زمین ہل رہی تھی۔ یہ آئل ٹینک یا آرسنل میں بموں کے پھٹنے کی وجہ سے تھا۔ ہم نے ٹرک سٹارٹ کیا اور تیزی سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اچانک کانوں کے پردے پھاڑنے والا ایک انتہائی شدید دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ غالباً حدت سے آرسنل میں رکھے ہوئے بموں کے بیک وقت پھٹنے سے تھا۔ اس دھماکے نے زمین کو ایسے جھنجھوڑا کہ ہمارا ٹرک کئی فٹ تک ہوا میں اچھل پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسٹیئرنگ پر قابو رکھا۔ ابھی ہم سڑک کے موڑ کے اس حصے تک نہیں پہنچے تھے جہاں سرنگیں آنکھوں سے اوجھل ہوتی کہ ہمیں تینوں سرنگوں سے بیک وقت آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ زمین مسلسل تھرتھرا رہی تھی اور دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آگ کی حدت ہمیں ٹرک میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی۔ پہلے بیریئر کو تیز رفتار ٹرک نے توڑ دیا۔ میس اور کالونی کے رہائشی زمین ہلنے اور دھماکوں کی وجہ سے باہر نکل آئے تھے۔ میں ٹرک کے ایکسلریٹر کو دبائے جا رہا تھا اور دوسرا بیریئر بھی ٹرک سے توڑتے ہوئے ہم ریسٹرکٹڈ ایریا سے باہر آ گئے۔ تھوڑا سا آگے آئے تو آپ انتظار میں کھڑے تھے۔ حبیب نے کہا کہ سر آپ نے آگ کے شعلے اور دھوؤں کی جو بلندی دیکھی تھی وہ اصل کا عشر اشیر بھی نہ تھی، کیونکہ درمیان میں پہاڑ تھا۔ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ قیامت سے کسی طور بھی کم نہیں تھا۔ اس شدت کی آگ تھی کہ انسانوں سمیت ہر چیز یقیناً راکھ کا ڈھیر بن گئی ہوگی۔ اس مشن میں کامیابی اور ہیرو بننے کا سہرا حبیب قیصر کے سر پر اور قیصر حبیب کے سر پر باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ دوسرے کے بغیر یہ مشن کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ ان دونوں نے فی الحقیقت اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے چیف سے لے کر ہر متعلقہ فرد کے ادھورے خواب کو پورا کیا۔ ہمیں شاباش اور کے علاوہ پاکستان سے اس مشن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد جو انعام ملا، ان دونوں کو خصوصاً اور مشن میں شامل ساتھی لڑکوں کو، اس کے متعلق میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ بھارتی حکومت اور ایئر فورس نے اس تباہی کو بالکل ہی دبا دیا۔ ہم سب ایک ہفتے تک اخبار کھنگالتے رہے لیکن اتنے بڑے واقعے کی کوئی خبر اخبار میں موجود نہ تھی۔ صرف ٹائمز آف انڈیا نے ایک اداریہ دی میسیکر ان ماؤنٹین کے عنوان سے شائع کیا، جس میں ہوائی اڈے کی تباہی کا ذکر بڑے محتاط انداز میں کیا گیا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کی تشہیر کرنے سے بھارت خود اپنی نااہل سیکیورٹی کو تسلیم کرتا۔ شام تک میں ساتھیوں کے گھر بیٹھا اور ہم اس جان لیوا مشن کی تکمیل اور مکمل کامیابی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ رخصت ہو کر میں اور قیصر سڑک پر آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سوٹ کیس 2 ٹیکسیوں میں رکھے اور قیصر اپنے گھر اور میں اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل میں میرے لیے کئی روز پہلے کا کرنل شنکر کا پیغام موجود تھا کہ میں اسے فوری ملوں۔ اگلی صبح میں نے پاکستان جانے والی ڈاک کے لیے اس مشن کی مکمل رپورٹ لکھی، جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بھارتی حکومت نے اتنے بڑے حادثے کو بالکل دبا دیا ہے۔ اس حادثے کے متعلق کسی بھی اخبار میں کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ اگلے روز ٹرانسمیٹر پر رابطے کے وقت میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر جب پاکستان سے رابطہ ہوا تو مجھے ہدایت کی گئی کہ میں اس مشن کی تفصیلی رپورٹ ڈاک کے ذریعے بھیجوں۔ مزید یہ کہ نئے راستے سے ڈاک لانے لے جانے والوں میں سے کچھ بارڈر پر پکڑے گئے ہیں، اس لیے پہلے والے کوریئر سے پہلے والے سپاٹ پر ملوں اور لاہور کے راستے آنے والے کوریئر اگر دکھائی دیں تو ان کی نظروں میں نہ آؤں، کیونکہ وہ دشمن کی حراست میں ہیں۔ کیپٹن ارشد سے ملاقات کے دوران میرے جن ساتھیوں کو ان کوریئرز نے دیکھا تھا وہ بھی ان کی نظروں سے بچیں۔ پاکستان سے ہمیں ٹرانسمیٹر پر مفصل ہدایات ملتی تھیں اور بھارتی انٹیلیجنس یقیناً اس فریکوینسی پر انہیں کیچ کرتی ہوگی۔ پاکستانی ٹرانسمیٹر کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، خطرہ صرف ہمارے ٹرانسمیٹر سے پیغام بھیجتے وقت تھا، لہٰذا ہم اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے لیے ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ اس مختصر وقت میں ہمارے ٹریس ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ گورکھپور کے متعلق جو معلومات آئندہ 2 ماہ میں حاصل ہوئیں وہ یہ کہ گورکھپور مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس خفیہ اڈے کو گورکھپور کا اڈا کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ در حقیقت گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر مہندوال کے قریب بنایا گیا ہے۔ اس اڈے کا رن وے مہندوال کی طرف تھا اور رہائشی کالونی اور میس وغیرہ پہاڑ کی اس جانب گورکھپور کی طرف تھے، سرنگیں بھی مہندوال کی طرف تھیں۔ اس اڈے سے ٹیک آف کے بعد جہاز تربیتی روٹین پر پروازوں کے لیے اڑتے تھے۔ یہ مستند اطلاعات بھی ملی کہ ہماری کارروائی کی وجہ سے پہاڑ کے اندر موجود تمام لوگ اور جہازوں کا اسلحہ راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ اس حادثے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے کمیشن بنائے گئے، لیکن کوئی کمیشن بھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اور یہ ہوائی اڈا تباہی کے قریب 3 سال بعد تک بند رہا۔ یہ سب باتیں مجھے بمبئی، نیپال اور پاکستان پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔